ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم سورہ صاد کر رہے تھے اور اس کی آیت 11 تک کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، وعاد اور قوم عاد نے بھی، وفرعون ذو الاوتاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا، وثمود اور قوم سمود نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب الایکۃ اور اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا. اولئک الاحزاب، یہ بہت بڑے طاقتور لشکر تھے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة، اور یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ما لہا من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا عجل لنا، اے ہمارے رب ہمارا جلد دے دے، قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب ہمارے عذاب کا حصہ ہمیں یوم حساب سے پہلے دے دے، جلد دے دے. اصبر علی ما یقولون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد ذی الایدی، داؤد کو جو صاحب قوت تھے. انہ اواب، بے شک وہ اللہ کے پاس بہت رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال، ہم نے ان کے لیے پہاڑ تابع کر دیے، معہو ان کے سامنے، یسبحنا وہ تسبیح کرتے رہتے تھے، بالعشی والاشراق، حضرت داؤد صبح شام تسبیح کرتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے رہتے تھے. والطیر محشورا، اور پرندے بھی تابع کر دیے اکٹھے کیے ہوئے. کل لہ اواب، اور سب اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی بادشاہت اور مستحکم کر دی. وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت عطا کی تھی. وہل اتاک نبأ الخصم، اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی کوئی خبر آئی؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے. اذ دخلوا علی داؤد، اور جب وہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے. ففزع منہم، تو حضرت داؤد ان سے ڈر گئے. قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے آپ ڈرے نہیں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں آپس میں جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا فاحکم بیننا، آپ ہمارے بیچ فیصلہ کر دیجئے. بالحق، ہمارے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے. ولا تشتت، اور انصاف کیجیے گا، بے انصافی نہ کیجیے گا. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیے گا. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیھا، تو یہ بھائی کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دو. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا ہے. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بلا شبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سے ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ان میں سے بہت تھوڑے ہی ایسے ہیں. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے. لہٰذا فاستغفر ربہ، اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی. وخر راکعا واناب، اور اس نے وہ گر پڑا اللہ تعالیٰ کے پاس رکوع کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کیا. فغفرنا لہ ذلک،
تو پھر ہم نے اسے یہ بات معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کے لیے ہمارے پاس بے شک بہت بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ واقعی ان کے لیے آزمائش تھی. یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجے تھے، اور یہ حساب کتاب اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے فوراً اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ ان کی آزمائش ہو گئی ہے. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفتاً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. خلیفتاً فی الارض، اس زمین میں. فاحکم بین الناس، آپ لوگوں کے بیچ فیصلے کیجئے. بالحق، حق کے ساتھ. ولا تتبع، اور پیروی مت کیجیے گا الہوا، خواہش کی. فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دے گی. ان الذین یضلون، بلا شبہ وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس کی وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے. باطلا، باطل، بیکار نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا، ایسا سوچ رہے ہیں جو کافر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے جن لوگوں نے کفر کیا. ام نجعل الذین، کیا ہم ان لوگوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کالمفسدین فی الارض، کیا ہم انہیں جو فسادی ہیں زمین میں ان کی طرح بنا دیں گے. ام نجعل المتقین کالفجار، اور یا ہم متقین کو گنہگاروں کی مانند بنا دیں گے. کتاب انزلناہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. الیکا، آپ کی طرف. مبارکن، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. لیدبروا، تاکہ اس پر تدبر کریں، غور کریں. آیاتی ہی، اس کی آیات پر. ولیتذکر، اور ضرور نصیحت حاصل کریں. اولو الالباب، عقل والے لوگ، عقل مند لوگ. یہ جو آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور یہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، یہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہ جو کفار ہیں یہ ان کا خیال ہے، اور ان کے لیے آگ کی ہلاکت اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے برابر بنا دیں گے جو فساد کرنے والے لوگ ہیں؟ یا کیا اللہ تعالیٰ بدکاروں کے لیے ساتھ متقین کو ملا دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ کتاب بہت برکت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اس پر، ان کی آیات پر، اس کتاب کی غور اور فکر کرنے کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لداؤد، داؤد کو سلیمان. حضرت سلیمان نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا. انہ اواب، اور بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ، جب اس کے سامنے پیش کیے گئے. بالعشی، شام میں. الصافنات الجیاد، بہت اصیل اور تیز رو گھوڑے. فقال، تو کہنے لگا. انی احببت حب الخیر، بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو. عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے زیادہ اہمیت دے دی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں جا چھپا. ردوہا علیہا، اسے میرے پاس واپس لاؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو اس نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. یہ حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے حضرت داؤد کے بیٹے اور ایک پیغمبر تھے، اور بہت اچھے بندے تھے اللہ کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کے وقت ان کے سامنے بہت اچھے اصلی نسل کے گھوڑے اور تیز رفتار گھوڑے لائے. تو وہ ان کے ساتھ ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، انہیں دیکھنے لگے،
اور اس میں وہ اس قدر مصروف اور محو ہوئے کہ شام ہو گئی، بلکہ سورج غروب ہو گیا، اور وہ عصر کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ نماز ان سے ضائع ہو گئی، جاتی رہی۔ وہ بہت پریشان ہو کر بولے، کیا مجھے مال کی محبت نے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا؟ میں نے اپنے مال سے رب سے بھی زیادہ محبت کی۔ تو انہوں نے سارے جتنے بھی ان کے پاس گھوڑے تھے، انہوں نے ان سب کی ٹانگیں، وہ جن کو وہ دیکھ رہے تھے، وہ ان گھوڑوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، ان کی ٹانگوں کو، اور ذبح کر دیا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ سے کیسے غافل ہوا، نماز سے کیسے غافل ہوا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، تو حضرت سلیمان نے یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے لیے تابع کر دیا ہوا کو، ان کے زیر فرمان کر دیا، تجری بامرہ، وہ حضرت سلیمان کے حکم سے چلا کرتی تھی، رخاء حیث اصاب، اور وہ ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں بھی وہ ارادہ کرتے تھے، والشیاطین کل بناء وغواص، اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی جو عمارتیں بناتے تھے اور غوطے لگاتے تھے، یعنی وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، ان کو بھی، جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے ان کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، فمنن او امسک، لہٰذا لوگوں پر احسان کرو یا نہ کرو، احسان کو روک لو، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور ان کے لیے بے شک ہمارے پاس بہت بڑا اچھا قرب اور ٹھکانہ ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے انہیں آزمایا، وہ اللہ کی آزمائش پر پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا قبول کی، جو حضرت سلیمان کی بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد پھر کسی کو ویسی بادشاہت نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد کسی انسان کو نہیں ملی۔ وہ شیاطین سے بھی بات چیت کرتے تھے، شیاطین بھی ان کے تابع ہوتے تھے، جنات ان کے تابع ہوتے تھے، ہوائیں ان کے تابع ہوتی تھیں، جیسے کہتے تھے ہوا ویسے چلتی تھی، اور وہ آسمان میں اپنے تخت سمیت اڑتے پھرتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے، نرم آہستگی سے چلتی تھی، اور اگر انہیں جلدی پہنچنا تھا تو وہ ملکوں مہینوں کا سفر وہ لمحوں میں کر لیتے تھے، صبح سے دوپہر تک وہ پہنچ جاتے تھے جہاں لوگ مہینوں تک پہنچتے۔ وہ ہوا کو کہتے، وہ تیز چلتی اور ان کے تخت کو اڑا کے وہاں لے جاتی۔ وہ شیاطین کو کہتے، وہ بلڈنگز بنا کے کھڑی کر دیتے، وہ سمندروں کی تہہ سے جا کر نکال کے غوطے لگا کے تمام تر مرجان، مونگے، موتی، جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں نکال کے لے آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرنے کے بعد پھر کسی کو کبھی بھی وہ طاقت عطا نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دے دی، وہ سزا بھی دیتے تھے جنات کو بھی، شیاطین کو بھی، اور اس کی بھی انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی تھیں جہاں وہ انہیں قید رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اس کی اجازت دی، چاہیں تو وہ انہیں ان پر احسان کریں شیاطین پر، اور چاہیں تو وہ انہیں چھوڑ دیں، احسان نہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اس کا حساب نہیں لے گا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادیٰ ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، اے اللہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا اپنا پیر زمین پر ماریں، ھذا مغتسل، یہ غسل کرنے کے لیے پانی ہے، بارد
و شراب, اور یہ دوسرا ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, اور پھر ہم نے پورا گھر, پورے اہل خانہ ان کو واپس کر دیے. وَمِثْلَهُمْ, اور ان کے جتنے اور بھی, معہم ان کے ساتھ, رحمتم منا, اپنی طرف سے رحمت کے طور سے, وذکرا, اور نصیحت کے لیے, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل مند لوگوں کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, اور اپنے ہاتھ میں آپ لے لیجئے, فَاضْرِب بِهِ, ایک مٹھی تنکوں کی, فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, اور اس سے آپ مار لیجئے اور قسم نہ توڑیے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ایوب کو پایا بہت صبر کرنے والا. نعم العبد, کیا ہی اچھا بندہ تھا. انہ اواب, وہ بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. عزیزان گرامی, اس میں ایک بہت اچھا سا قصہ ہے. حضرت ایوب جب وہ بہت بیمار تھے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا, الہی مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے. اور حضرت ایوب نے دعا کی, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بہت تکلیف ہے اور مجھے آپ ارحم الراحمین ہیں, اس تکلیف سے بچا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور فرمائی. اس کے بارے میں یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کی آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم, مال اور اولاد تک کو مبتلا کر دیا تھا, حتیٰ کہ دل کے سوا ان کے سارے جسم میں سوئی چبھنے کی جگہ کے برابر بھی جگہ سلامت نہیں رہی تھی, اور نہ ہی دنیا کے مال و اسباب میں سے کچھ باقی بچا تھا. مرض کے ایام میں اسے کام میں لاتے, البتہ ایسا ہوا کہ یعنی کچھ بھی ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا کہ وہ اپنا کھانے پینے کا یا علاج کا کچھ کرتے. ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر ایمان کے باعث ان کی محبت کی, ان کی حفاظت کی. انہوں نے 18 برس تک, یعنی حضرت ایوب کی جو بیگم ہیں, 18 سال تک انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا, اور جو اس سے اجرت ملتی تھی اسے حضرت ایوب کے کھانے پینے اور خدمت میں صرف کر دیتی تھی. اس آزمائش میں حضرت ایوب کے پاس بے پناہ مال, اولاد اور دنیا کی نعمتیں موجود تھیں, مگر وہ سب کی سب چھن گئیں, اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آپ کو شہر کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا, اور آپ نے یہ طویل مدت اس پر گزاری. انہیں اس میں سے پہلے بادشاہت یعنی ملک میں سے, پھر رشتہ دار, پھر مال و دولت, پھر ہر چیز ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان پر ڈالی اور ختم کرتے چلے گئے. تو یہ ایک صرف بیوی تھیں جو لوگوں کے گھروں میں یعنی حضرت ایوب کو بیمار چھوڑ کر اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھیں, اور پھر شام میں آتی تھیں اور جو ان کی خدمت میں وہ شام گزارتی تھیں. طویل عرصہ گزر گیا اور اسی طرح سے آزمائش شدت اختیار کر گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا. انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے, اور دعا یہی تھی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ سورہ انبیاء میں ہم اس دعا کا تذکرہ کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد کیا فرمایا, یہ ایک بہت زبردست واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی تکلیف کو بھی اور مال و دولت کی تکلیف کو بھی, دونوں تکلیفوں کو کیسے دور فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ الہی مجھے نصب جو ہے, یہ تکلیف جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جسم کی تکلیف یعنی جسمانی بیماری, اور عذاب جو ہے یہ ہوتی ہے مال اور اولاد کی طرف سے. تو یہ دونوں مجھے پہنچ چکی ہیں اور یہ مجھے دونوں دور فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا, ارحم الراحمین نے ان کی دعا کو اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اپنی جگہ سے اٹھو اور اپنے پاؤں اپنی زمین پر مارو. تو آپ نے ایسے ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس چشمے میں سے آپ نہائیں, اور اس کے بعد آپ نہا لیے تو ساری جسمانی تکلیف ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب پھر دوبارہ پاؤں زمین پر مارو. انہوں نے پھر دوبارہ پاؤں زمین پر مارے تو دوسرا چشمہ جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہ پانی نوش فرمایا تو ساری باطنی طور سے آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو گئیں, اور ظاہری اور باطنی طور سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی.
اب جب یہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے بھی بتایا کہ اپنے ساتھی سے، حضرت ایوب کے ایک ساتھی تھے جو صبح شام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی صحت مندی کے زمانے میں بھی آپ کے ساتھی تھے، اور جب بیمار ہوئے تو یہ پھر بھی آتے تھے، تو ایک دن کہنے لگے معلوم ہوتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تمام جہانوں میں سے کسی نے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ 18 سال سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کر رہے اور نہ ہی اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں۔ جب دونوں حضرت یعنی یہ جو ساتھی ہیں حضرت ایوب کے جو دوست ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ دونوں مل کر حضرت ایوب کے پاس جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک نے یہ بات حضرت ایوب کے سامنے کر دی۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا مجھے نہیں معلوم تو کیا کہہ رہا ہے، البتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جب جھگڑتے ہوئے میں 2 آدمیوں کے پاس سے جب بھی کبھی گزرتا تھا تو جو اللہ کا نام لیتے تو میں ان کے گھر جا کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کرتا تھا، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ حق کے سوا کسی اور بات میں اللہ کا پاک نام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب آپ حاجت کے لیے نکلتے اور حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی جگہ پہنچاتی تھیں۔ ایک دن جب آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل فرما دی۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بہت حسین بہت خوبصورت انسان ہے، حضرت ایوب سے شکل تھوڑی ملتی جلتی ہوئی ہے لیکن حضرت ایوب اپنی جگہ پر نہیں ہیں۔ تو وہ دیکھا کہ وہ ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو حیرت سے کہتی ہیں بات سنو، آپ کی شکل میرے شوہر ایوب سے تھوڑی سی ملتی ہے اور یہاں آس پاس کوئی انسان بھی نہیں، کیا ایسا ہے آپ جانتے ہوں یہاں ایک بہت بیمار شخص پڑا تھا، میں اس کی خدمت کے لیے نیچے گئی تھی اور میں کچھ سامان لے کر آئی ہوں اور وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ تو حضرت ایوب نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور تم ہی تو کہتی تھیں کہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگو، اور پھر وہ ان دونوں جو ان کے صحابہ تھے اور ساتھی تھے ان کی دعائیں بھی، ان کی بات بھی بتائی، بلکہ تانا بتایا اور پھر اپنی دعا بتائی، یہاں تک کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر اشرفیاں برسائیں، بادل ایسے تھے جو آسمان سے سونا برسایا ان پر، اور ان کے لیے کھیت جو ہیں چاندی اور سونے کے بھر دیے، اور واپس سب کی سب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، ملک عطا کیا، پہلے سے زیادہ اولاد عطا کی، بہت ساری بیویاں پھر سے عطا کیں، اور یہ بیوی یہ ان سب کی سردار اور ان کے ہمیشہ کے لیے ساتھی رہی۔ اور ایک واقعہ اور بھی اس میں بتایا کہ اس زمانے میں جب یہ بیمار تھے اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھیں تو حضرت ایوب نے غصے میں یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایک تنکوں کی مٹھی بھر لو جس میں 100 تنکے ہوں، اور ایک ساتھ وہ تنکے سارے کے سارے اپنی بیگم کو مار لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ لیکن یہ بیوی جو ہے وہ کوڑے کھانے والی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بندی ہے جس نے آپ کی ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کی حفاظت کرنے کا اور بیوی کو ایک تنکوں سے مارنے کا بھی آئیڈیا دیا، کوڑے مارنے سے منع فرما دیا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔